بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے پاکستان کے 10 تاریخی قلعے۔ بچوں کے لیے دلچسپ اور معلوماتی کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں الطاف حسین، اور اس کتاب کو شائع کیا ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے۔ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ اسلام آباد ہے، اور یہ مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی جو ہے وہ برانچز موجود ہیں۔ اس کتاب میں جن 10 قلعوں کے بارے میں بات کی گئی ہے ان میں شاہی قلعہ ہے، قلعہ رانی کوٹ، قلعہ کوٹ ڈی جی، قلعہ روہتاس، قلعہ عمر کوٹ، قلعہ بالا حصار، قلعہ دراوڑ، قلعہ حیدرآباد، قلعہ نو کوٹ اور قلعہ شب قدر شامل ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی مختصر کتابچہ ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث ہے، اور جناب الطاف حسین جو ہے 1982 سے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں، اور تاحال ان کی کا جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے جن موضوعات پر لکھا ان میں سیرت النبی، پاکستانیات، کہانی نویسی، مزاح نگاری، جنگی کہانی نویسی، تحقیق و مضمون نگاری اور شاعری بہت اہم ہیں۔ اخبارات اور بچوں کے جرائد میں ان کی شائع شدہ تحریروں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ انہیں مختلف تنظیموں اور اداروں کی طرف سے کئی ایوارڈ اور تعریفی اسناد مل چکی ہیں، اور ان کی نگارشات سے بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی تحریروں کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک تسلسل کے ساتھ شائع ہونے والی مطبوعات و موضوعات کے اعتبار سے ایک کہکشاں دکھائی دیتی ہے۔ مزید برآں ایک ٹھوس حکمت عملی کے تحت ان مفید، معیاری اور مطبوعاتی کتب کی قیمتیں بہت کم رکھی گئیں، جو شائقین کتب کی قوت خرید میں خلل پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اشاعت کتب کی اس نئی منصوبہ بندی کے تحت بچوں کے لیے ایسی کتب کو ترجیحی بنیادوں پر شائع کیا جاتا ہے جو دلچسپی ہوں اور بچوں کے لیے معلومات افزا بھی۔ اس سلسلے میں پاکستان کے 10 قلعے، تاریخی قلعے ایک اہم تاریخی معلومات کی حامل کتاب ہے جسے الطاف حسین نے تحریر کیا۔ جناب الطاف حسین بچوں کے لیے بہت سی کتب لکھ چکے ہیں اور متعدد موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب جو ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بقول الطاف حسین کے کہ میرے پاس ایسا لفظ نہیں جو میں پیش کر سکوں اس ذات پاک کے احسانات کے جواب میں، جو ایسے وقت میں اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب دنیا دور کھڑی تماشا دیکھنے کی منتظر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو تماشا نہیں بننے دیتا، کیونکہ وہ اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پیار کی جھلک میں نے اپنی زندگی میں کئی بار دیکھی ہے۔ پاکستان کے 10 تاریخی قلعے جو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا وہی پیار چھپا ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے شمار بارہا شکر گزار ہوں جس کی توفیق سے میں نے یہ کتاب لکھی۔ میں ماہنامہ انوکھی کہانیاں کے مدیر جناب محبوب اللہ مخمور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے حوالے سے مجھے مفید مشورے دیے۔ دعاؤں کا طالب الطاف حسین۔ الطاف حسین بحیثیت محقق۔ الطاف حسین سے میری دوستی کو 22 سال ہو چکے ہیں، جبکہ وہ گزشتہ 36 سالوں سے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ میرے زیر عدالت رسالے کے لیے انہوں نے ستمبر 1996 سے لکھنا شروع کیا۔ وہ بچوں کے واحد ادیب اور محقق ہیں جن کی اب تک پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ 100 سے زائد تحریریں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کے پاکستان کے موضوع پر لکھے گئے 2 مسودات جب دعائیں ہم سفر ہوئیں اور پرچم بلند رکھنا کو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے بالترتیب اول اور 100 انعام مل چکا ہے۔ ان کے علاوہ معلومات عامہ، سیرت النبی کے حوالے سے بھی ان کی تحریر کردہ مسودات اسلامی ممالک کے شہر اور معلم اعظم کو بالترتیب 2 اور 4 انعام دیا گیا۔ اس کے علاوہ کراچی سے شائع ہونے والے بچوں کے مشہور و معروف رسالے ماہنامہ ساتھی کی طرف سے پاکستان کے موضوع پر ان کو سب سے زیادہ 10 ایوارڈ مل چکے ہیں، اور ماہنامہ انوکھی کہانیاں کی طرف سے انہیں پاکستان کے موضوع پر 1 ایوارڈ مل چکا ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق الطاف حسین بچوں کے ادب کی تاریخ کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے پاکستان کے موضوع پر سب سے زیادہ 13 ایوارڈز حاصل کیے۔
جبکہ انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان کے موضوع پر سب سے زیادہ 5 تعریفی اسناد مل چکی ہیں۔ انہوں نے میری فرمائش پر پاکستان کے 10 تاریخی قلعے کا سلسلہ لکھا، جو تحقیق کے حوالے سے ایک بہترین کاوش ہے۔ مذکورہ سلسلے کو انہوں نے اپنے روایتی انداز کے مطابق اچھی طرح تحقیق کے بعد تحریر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش اہل علم سے پسندیدگی کی سند حاصل کرے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز عطا فرمائے اور وہ اسی ذوق و شوق سے بچوں کے ادب کی خدمت کرتے رہیں، آمین۔ محبوب الہی مخمور، ایم اے اردو، ایم اے صحافت، ماہنامہ مدیر، مرنامہ انوکھی کہانیاں، کراچی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سلسلے کی پہلی کہانی جو شاہی قلعہ سے متعلق ہے۔ شاہی قلعہ زندہ دلوں کے شہر لاہور کی سیر کے دوران جب آپ عظیم الشان بادشاہی مسجد دیکھنے کے بعد باہر آتے ہیں تو سامنے ایک دلکش اور شاندار عمارت آپ کا استقبال کرتی ہے۔ یہ شاہی قلعہ ہے جسے دیکھے بغیر آگے بڑھ جانا آسان نہیں۔ اس مضبوط دفاعی حصار کی تاریخ بھی لاہور کی طرح بہت پرانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہندو راجا رام چندر کے بیٹے لو نے دریائے راوی کے کنارے لاور نام سے ایک شہر آباد کیا تھا جو بعد میں لاہور مشہور ہوا۔ اب دنیا اسے لاہور کے نام سے جانتی ہے۔ ایک بیان کے مطابق یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا گیا تھا جو جنگی معرکوں کے دوران کئی بار تباہ اور ہر بار اس کو از سر نو تعمیر کیا جاتا رہا۔ سلطان محمود غزنوی دی گریٹ کے دور حکومت میں ان کے غلام ایاز نے لاہور کو پھر سے بسایا اور دفاعی نقطہ نظر سے یہاں ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ وہی قلعہ ہے۔ غزنوی خاندان کے بعد ہندوستان میں غوری خاندان کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری اس خاندان کا پہلا حکمران تھا جس نے اچ شریف نزد بہاولپور فتح کرنے کے بعد پشاور اور پھر لاہور پر اسلامی پرچم لہرایا۔ اس طرح شاہی قلعہ غوری سلطنت کا حصہ بن گیا۔ مغلیہ دور حکومت کے دوران تیسرے مغل تاجدار جلال الدین محمد اکبر کے حکم پر 1566 میں اس قلعہ کو گرا کر سرخ رنگ کے پتھروں سے موجودہ شکل میں اس کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ اکبر کے بعد آنے والے مغل بادشاہوں نے شاہی قلعہ کی تعمیر و ترقی میں بھرپور دلچسپی لی اور اس میں بہت سے خوبصورت اضافے کیے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد یہ قلعہ انگریزوں کے قبضے میں آیا تو انہوں نے اپنی فوجی چھونی قائم کر دی۔ 1927 میں اسے خالی کر کے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آئیے اب آپ کو قلعے کے خاص حصوں کی سیر کراتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے سامنے واقع عالمگیری دروازہ اس قلعے کی شناخت بن چکا ہے۔ 1566 میں اکبر اعظم نے اس مقام پر دروازہ تعمیر کرایا تھا۔ اس وقت اسے مسجدی دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ دروازے کے باہر وہ مسجد ہے جو اکبر کی بیوی زمانی بیگم نے بنوائی تھی۔ بعد میں یہ مسیتی اور پھر مستی دروازہ مشہور ہو گیا۔ چھٹے مغل تاجدار ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے 1674 میں اس دروازے کے سامنے عظیم الشان بادشاہی مسجد بنوائی تو مستی دروازے کو از سر نو نہایت شاندار انداز میں تعمیر کرایا۔ یوں مستی دروازہ ان کے نام سے منسوب ہو کر عالمگیری دروازہ کہلایا۔ یہ ہندو پاک اور ایرانی فن تعمیر کا ایک ایسا لاجواب شاہکار ہے جس کی خوبصورتی 344 سال گزرنے کے باوجود قائم ہے۔ شاہ برج دروازہ قلعے کے ایک بغلی دروازے کے عقب میں واقع ہے۔ یہ دلکش دروازہ 5ویں مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے ذوق تعمیر کا آئینہ دار ہے۔ شاہ جہاں کو تعمیرات کے شعبے میں بے انتہا دلچسپی رکھنے کی وجہ سے مغل خاندان کا انجینئر بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ ان کے حکم پر 1653 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دروازے پر نصب کتبہ فارسی زبان میں ہے جو خط نستعلیق میں لکھا گیا ہے۔ خط نستعلیق ایرانی انداز تحریر ہے جو خط نسخ اور تخلیق کو ملا کر ایجاد کیا گیا ہے۔ آج کل اردو زبان اسی خط میں لکھی جاتی ہے۔ شاہ برج دروازہ بادشاہوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔
اس کی عمارت شیش محل کے نام سے مشہور ہے۔ اسے مغل دور میں لاہور کی شاہی قیامگاہ کا درجہ حاصل تھا۔ بادشاہ جب لاہور آتے تو اسی محل میں ٹھہرتے تھے۔ یہ عمارت شاہ برج کے وسیع و عریض شطرنج نما سین کے شمال میں واقع ہے۔ اس میں ایک بڑا کمرہ دالان ہے جس میں شیشے کے محرابی دروازے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے درمیان ایک گول حوض ہے جس کے درمیان مربع چوکور شکل کا ایک چبوترا ہے۔ حوض کے ارد گرد کبھی فوارے ہوا کرتے تھے، اب یہ فوارے اور پانی باہر نکالنے والی نہریں خشک پڑی ہیں۔ شاہ برج کے شمال میں ایک بلند اور لمبی دیوار ہے جس میں خوبصورت محرابیں ہیں۔ تاقچے، چھوٹی محرابی خانے اور چوکھٹے بنا کر ان کو کاشی کے کام سے سجایا گیا ہے۔ پھول، پتیاں، بیل، بوٹے، انسانوں، پرندوں اور جانوروں کی تصویریں خالص اور پکے رنگوں سے بنائی گئی ہیں جو اس زمانے کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں اور آج بھی تر و تازہ نظر آتی ہیں۔ شاہ برج دروازے کے بائیں طرف آپ کو ایک اور دروازہ نظر آئے گا۔ اس کا نام ہاتھی پول دروازہ ہے۔ یہاں سے کافی چوڑی سیڑھیاں اوپر شیش محل کی طرف جاتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے شاہی بیگمات اور شہزادیاں ہاتھیوں پر سوار ہو کر باغات کی سیر کو جایا کرتی تھیں۔ سیر کے لیے استعمال ہونے والا یہ راستہ ہاتھی پیر کے نام سے مشہور ہے۔ جس جگہ ہاتھی پیر ختم ہوتا ہے وہاں ایک بڑا چکر چوک راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو اس چوک کے بائیں جانب آپ کو ایک بلند دروازہ نظر آئے گا جو سین میں کھلتا ہے۔ اس کے مشرقی سمت میں ایک 4 فٹ بلند چبوترا ہے۔ سین کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کنواں بھی ہے، جبکہ مغرب کی جانب سنگ مرمر کی بنی ہوئی 8 دری ہے۔ اس کے جنوب میں سفید اور زرد چنبیلی کے بہت سے پودے ہیں۔ اسی طرف واقع دروازے سے آپ شیش محل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شیش محل کے سین کی مغربی سمت میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی ایک خوبصورت عمارت ہے، اس کا نام نولکھا ہے۔ اسے نولکھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کی تعمیر پر 9 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ نولکھا کی چھتوں، ستونوں اور دیواروں کو رنگ برنگے قیمتی پتھروں سے سجایا گیا ہے۔ سکھوں اور انگریزوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں یہ قیمتی پتھر اکھاڑ لیے اور سنگ مرمر کی جالیوں کو توڑ دیا تھا۔ مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے دور میں بنگالی طرز پر تعمیر کی گئی یہ عمارت شیشے کے کام اور رنگین گلکاری کا ایک دل مو لینے والا شاہکار ہے۔ شیش محل کے سرے سے شہر سے باہر نکلیں تو سامنے 12 دری دکھائی دیتی ہے جو پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کرائی تھی۔ اس کی پچھلی طرف آبشار کے آثار بھی موجود ہیں۔ 12 دری کے اسی پچھلے حصے میں ایک چبوترا واقع ہے جس کے شمالی سرے کے نزدیک ایک اونچا برج مورچہ ہے جو کالا برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے درمیان مربع شکل کا ایک بڑا کمرہ ہے جس کے چاروں طرف غلام گردشیں خدمت گاروں کے بیٹھنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ کالا برج سے مشرق کی طرف چلیں تو ذرا آگے ایک اور برج واقع ہے جسے لال برج کہا جاتا ہے۔ اس میں 8 پہلو 8 کونوں والا کمرہ ہے جس کی دیواروں نے اوپر جا کر گنبد کی شکل اختیار کر لی ہے۔ دیواروں اور محرابوں کے بعض حصوں پر رنگ برنگے پھول اور پتیاں بنی ہوئی ہیں۔ شمال اور مغرب میں 2 حصوں پر مشتمل برآمدہ ہے۔ لال برج کے مشرق میں آپ کو سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ایک بلند عمارت نظر آئے گی۔ اس کا نام دیوان خاص ہے۔ دیوان خاص اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جہاں بادشاہ حکومت سے متعلقہ خاص لوگوں کو مدعو کرتے تھے اور مختلف حکومتی امور کے بارے میں صلاح مشورے کیا کرتے تھے۔ 53 فٹ لمبی اور 51 فٹ چوڑی یہ عمارت شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے 1645 میں تعمیر کرائی تھی۔ اس میں جگہ جگہ سنگ عقیق، سرخ رنگ کا پتھر، سنگ یشب سبزی مائل پتھر، سنگ سلیمانی ایک قسم کا 2 رنگا پتھر جیسے قیمتی پتھروں کو بہت خوبصورتی سے جڑا گیا ہے۔ یہ کام مینا کاری کہلاتا ہے۔ دیوان خاص کو فن گلکاری کے ماہرین نے دلکش بیل بوٹوں سے سجایا ہے۔ شاہی قلعے کے جنوبی حصے میں ایک وسیع و عریض
میدان ہے جس کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں، جبکہ شمال کی طرف ایک بلند چبوترا واقع ہے جس پر 8 اونچے ستونوں پر ایک بہت بڑی عمارت قائم ہے جو سرخ پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اسے دیوان عام کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے عام دربار۔ یہ عمارت اکبر بادشاہ کے دور میں تعمیر ہوئی تھی اور اس میں 8 فٹ اونچائی پر بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت میں چند کمرے اور دالان بڑا کمرہ بھی واقع ہے۔ دیوان عام کے چبوترے پر ایک چھوٹی سی بارادری ہے جو پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر دھیان سنگھ نے تعمیر کرائی تھی۔ دیوان عام کے وسیع و عریض میدان کے مغربی سمت آپ کو ایک عمارت کا بلند دروازہ دکھائی دے گا۔ اس پر نصب کتبے کی تحریر فارسی زبان میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چوتھے مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے 1618 میں یہاں جو جہانگیری محل تعمیر کرایا تھا۔ یہ دروازہ اسی محل کا ہے۔ یہ ایک قسم کا داخلی دروازہ بھی ہے۔ یہاں محکمہ آثار قدیمہ کا عملہ متعین ہے جو آنے والوں اور جانے والوں کا ریکارڈ مرتب کرتا ہے، اور اب یہ مقام مکاتب خانہ کہلاتا ہے۔ اس کے شمالی دروازے سے باہر نکلیں تو بائیں جانب سیڑھیاں نظر آئیں گی جس کے ذریعے آپ موتی مسجد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 مشہور موتی مسجدوں میں سے یہ پہلی موتی مسجد ہے جو مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے 1645 میں تعمیر کرائی تھی۔ قلعے کے اندر واقع حماموں کی مشرق میں اینٹوں سے بنا ہوا ایک چبوترا ہے۔ اس سے ذرا نیچے آئیں تو ایک اور خوبصورت عمارت آپ کا استقبال کرتی ہے۔ یہ احاطہ جہانگیری ہے۔ یہ عمارت بھی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے تعمیر کرائی تھی۔ اس کے اندر مشرق اور مغرب میں کمروں کی قطاریں ہیں، ستون بریکٹ، دیواروں میں نصب کرنے والی الماری، شتیر، چھت کی بڑی کڑی جس پر چھوٹی چھوٹی کڑیاں رکھی جاتی ہیں، اور چھت کے آگے بڑے ہوئے حصے جو بارش اور دھوپ سے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس عمارت کے بعض ستون مربع نما شکل کے ہیں جن پر ہاتھیوں، شیروں اور پرندوں کی خوبصورت تصویریں بنائی گئی ہیں۔ احاطہ جہانگیری کے جنوب میں آپ کو ایک اور وسیع و عریض چبوترا نظر آئے گا جس پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ یہ عمارت کبھی مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کی خوابگاہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں شاہی قلعے کا عجائب گھر قائم ہے۔ اس عمارت کے برآمدے میں پیتل کی توپیں رکھی گئی ہیں جو امیر شیر علی خان شاہ افغان کی فرمائش پر بنائی گئی تھیں، اور ہر توپ پر آپ کو شیر کا چہرہ کندہ نظر آئے گا۔ عجائب گھر کی عمارت 3 کمروں پر مشتمل ہے۔ مشرقی سمت میں واقع ایک کمرے میں نقشے اور تصویریں رکھی گئی ہیں، اور دیگر 2 کمروں میں شیشے کی الماریوں کے اندر مغلیہ دور میں استعمال کیے جانے والے مختلف اقسام کے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں جن میں تلواریں، خنجر، چھرے، زریں، پستول، بندوقیں وغیرہ شامل ہیں۔ لاہور کے مشہور زمانہ شاہی قلعہ کے بارے میں ہم نے بہت سی معلومات آپ کو فراہم کر دی ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اس عظیم الشان تاریخی یادگار کو دیکھنے کے لیے آپ کب لاہور جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرا چینل دیکھتے رہیے، اور مزید اس کتاب کے مزید حصے اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ پائیں گے۔